السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان آنے والا ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ رمضان سے پہلے کچھ رمضان کے استقبال کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزے کی اہمیت اور فائدہ بیان فرماتے تھے اور اس کی حقیقت واضح کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ اس کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو نفل مقرر کیا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کے لیے کوئی نفل عمل کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا تو ایسا ہوگا گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا۔ اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا، یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو اتنا توفیق نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میری حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام کو ہلکا کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی دے دے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے سے روزہ اور رمضان کی اہمیت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزے سے متعلق فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی ادائیگی ذوق اور شوق سے کرے۔ روزے کی روح یا ہر عبادت کی روح تقوی ہے۔ تقوی انسان کو ایک بریک لگاتا ہے، اسے قابو میں رکھتا ہے، اس کی غلط خواہشوں پر روک لگاتا ہے، خواہش نفس سے بچاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان میں نفس پرستی ہے تو خدا پرستی اس کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفس پرستی سے باز آئے۔ نفس یا خواہشوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اگر کوئی رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اور رمضان کے پورے مہینے میں بھی اسے روزے کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہوئی اور روزے کی شرائط کے مطابق روزہ نہیں رکھا تو اس کے پلے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں پڑتا۔ مثلا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، اور روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی اپنے اس عمل پر قائم و دائم رہتا ہے تو روزہ کا کوئی اثر اس کے دل و دماغ میں نہیں پڑتا۔ روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے بہت سی حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس یا جنسی عمل سے باز رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ،
ہاتھ، پاؤں اور کان کے بھی روزے کا ذکر کیا گیا۔ حلال حرام کی حقیقت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی پرورش حرام مال یا حرام کمائی سے ہو رہی ہو۔ اسی لیے دوستو، آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم آج ہی سے رمضان کے استقبال میں اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ پورے رمضان میں ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو کھلائیں گے، بلکہ پورے زندگی کے لیے یہ وعدہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ تعالی حرام مال سے ہمیں بچائیں اور حلال کا جو لقمہ ہمیں میسر ہو، چاہے وہ تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو، اسی سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اسی سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ کثرت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں یہ بتائیں وہ کون سا موضوع ہے جس پر آپ اگلا ویڈیو چاہتے ہیں۔